अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, सरे आईना सेम पेज पर रहने की दिल फरेब दास्तान कोई भी हो, इस निज़ाम में अदारों की हमआहंगी वो ख्वाब है कि जिसका जनाजा हर बार धूम से निकला गया है। अनफॉर्चुनेटली अदब अपनी तमाम तर इज़ाए तरकीब के साथ मलहूज, मगर निज़ाम वहीं खड़ा है जहाँ से चला था। आज ख्वाजा आसिफ ऐवान से मुखातिब थे कि हमने हर दौर में गलतियाँ की हैं। अलमिया ये है कि हम आज भी वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं। उन्हीं चंद दिनों का अगर खुलासा देखा जाए जस्ट पास्ट बिल तरतीब मुलायजा अगर कीजिए तो नंबर 1, गुज़िश्ता हफ्ते DGISPR ने PTM की तहरीक को मुल्क से गद्दार करार दिया। फ़ौज के तर्जुमान ने जो अहम तरीन सवाल उठाए, लेजिटिमेट सवाल उठाए, वो ना तो सेनेट की डिफेंस कमेटी में अभी तक ज़ेर बहस आए हैं जो कि आना चाहिए थे, शुड हैव बीन द फोरम। लेकिन नंबर 2 बात यह है कि उधर जनरल आसिफ गफूर ने पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को टाइम इज़ अप का प्ले कार्ड दिखाया, तो सेनेट की कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने कराची से वज़ीरिस्तान तक फैलती तहरीक के अज़ाइम का फौरी जायज़ा लिया और मुहिबुल वतनी और मुल्क से वफादारी के मेयार पर पूरा उतरने की तस्दीक की, यानी कि बीच में खुद डिस्क्रिपेंसीज के जो नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, शुमाली वज़ीरिस्तान में खार कमर चेक पोस्ट पर हमला हुआ। ISPR और आज सुबह के अखबारात की शायद सुर्खियाँ बता रही हैं कि जिन 2 फरीकों के दरमियान खूनी झड़प हुई, दोनों रियासत पाकिस्तान के वासी हैं। एक फरीक सरहदों की मुहाफ़िज़ है हमारी सर आँखों पे, जो अपनी जानें कुर्बान करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। दूसरे आईने पाकिस्तान की रूह से पार्लियामान के मुहाफ़िज़ हैं। कुरान का हल्फ लेकर पहाड़ों से उतारे जाने वाले नौरोज़ खान से अकबर बुगटी के कत्ल तक सानेहात गुजर गए। एक और सानेहा सही, मगर वज़ीर आज़म भी खामोश हैं। अब क्यों? वज़ीर दिफा भी चुप हैं और वज़ीर दाखिला पर कोई एक अजीब किस्म का सकूत तारी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन का हल्फ उठाकर सियासी निज़ाम में दाखिल होने वाले अगर मुल्क के गद्दार बन चुके हैं आज, तो फिर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव खामोश क्यों हैं? क्यों ये खामोशी तोड़ने के लिए आज अपोजिशन को वॉकआउट करना पड़ रहा है? क्यों अपोजिशन को पार्लियामानी कमेटी के मुतालबे की ज़रूरत पड़ रही है? फ़ौज के अंदर बगावत को उकसाना, फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना, बयानात देना, ये सब गलत है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो फिर क्यों कोई गैर अहम और बेज़रर मामला इसको समझा जा रहा है कि कोई भी ऑफिशियल फ्रॉम द टॉप मोस्ट हायर की बात नहीं कर रहा? वज़ीर दिफा भी सोते रहे हैं, वज़ीर आज़म भी कंधे उचका के आगे निकल जाते हैं। क्यों नहीं इसके ऊपर कोई बयान दिया जा रहा है या कोई काम किया जा रहा है? इस कश्मकश से आवाम को भी निकालना होगा और ये भी हमें जहन में रखना होगा कि जब तक एक ह्यूमन राइट्स की काविश रहती है वहाँ तक तो हर कोई सपोर्ट करेगा, मगर जब वो लाइंस क्रॉस कर ली जाती हैं, जब इदारों के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, जब लोगों को उकसाया जाता है, तब कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जब यूनाइटेड नेशंस को कॉल किया जाता है फॉर इंटरवेंशन, जब बात की जाती है जेनोसाइड के इदारों के हवाले से, तो ये कोई मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेगा। इस हवाले से मुराद सईद साहब भी आज ऐवान में बिलक पड़े, बड़ा जज्बाती होकर उन्होंने बात। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। आपसे आगाज़ करूंगी मियां जावेद लतीफ़ साहब, फरमाइएगा कि आज एक बार फिर हमने देखा कि PMLN गो के रात गए ओवर द वीकेंड। पहले नैब चेयरमैन की कंट्रोवर्सी आई, उसके ऊपर बयानात के अंदर तजादात पाए गए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इसको नहीं, हमारे लिए नॉन इशू है, इट्स अ पर्सनल मैटर, मगर फिर आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कॉल किया। आज फिर वो दोहराया ख्वाजा आसिफ साहब ने, मगर इन्वेस्टिगेशन PTM इशू पे भी कॉल कर दी। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपकी जमात के अंदर कोई कंफ्यूजन है या यकसुई है? क्या शहबाज शरीफ साहब इनवैलिड हो चुके हैं या अगेन ये फैसला अब इधर यहीं से होता है, पाकिस्तान से ही अब जो क़यादत बैठी है यही फैसला करती है? नहीं, बात महर सीधी सी है कि अगर किसी ने जिसको आप कन्फ्यूजन करार दे रही हैं या ये कह रही हैं मुख्तलिफ राय है, तो राय तो यकीनन जमहूरी जमातों में होती है, मगर फ़ैसला तो लीडरशिप का होता है। फ़ैसला यही है कि आप किसी की किरदार कशी के हवाले से बिल्कुल बात ना करें और यकीनन नहीं किए जानी चाहिए। किरदार के हवाले से मैं आज भी यही कहूँगा और हम सब को यही मेरा ख्याल है मुनासिब होगा कि किसी के किरदार के हवाले से वो जाने, उसका खुदा जाने या अदारे जाने, मगर जहाँ तक तल्लक है चेयरमैन नैब के परफॉर्म करने का, जहाँ तक तल्लक है नैब का, तो जो डे 1 से हमारा मौक़िफ़ था वही मौक़िफ़ पूरी जमात का है, वही आज कौम का मौक़िफ़ और वही
موقع میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام نہیں تو انویسٹیگیشن کرنی کس چیز کی ہے یہ بتائیے. نہیں اگر ذاتی معاملہ تھا, ذاتی معاملہ تھا تو پھر انویسٹیگیشن کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی ڈھونڈنا یہ چاہیے کہ جو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ نیب جو بنا ہے یہ ادارہ ہی بدنیتی کی بنیاد پر ہے, اور یہ جب ہم کہتے تھے کہ یہ توڑنے جوڑنے کے لیے, جماعتوں کو بنانے اور حکومتیں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ادارہ, تو وہ چیئرمین نیب نے کہہ دیا ایک چودھری جاوید چودھری کے کالم میں. اور میں یہ کہوں گا کہ انویسٹیگیشن جو ہم بات کرتے ہیں وہ یہی تو کر رہے ہیں کہ وہ جب یہ فرماتے ہیں نیب کے چیئرمین صاحب کہ جناب یہ دیکھیں کہ حکومتی ارکان جو تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں, اگر ان پر ہاتھ ڈالا جائے تو یہ نظام گر جائے گا. بھائی آپ نے ایک پرائم منسٹر انویسٹیگیشن کس بات کی کرنی ہے کہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ نہیں دیا, یا یہ ویڈیو جعلی ہے یا صحیح ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. میں عرض کر دیتا ہوں, انویسٹیگیشن وہاں سے شروع ہونی چاہیے جہاں سے الیکشن سے پہلے نیب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ 4.9 پوائنٹ جو ہیں ارب ڈالر انڈیا بھجوائے گئے نواز شریف کی طرف سے. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے. اور یہاں بھی آ گئی تھی بالکل نہیں, نہ بالکل نہیں. میری عرض کیا ہوں گے؟ اچھا میری عرض ہاں میں عرض کرتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ حکومت وقت کے جو وزراء ہیں ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں, اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے متعلق وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور کیا جو ہم اپوزیشن کے لوگ جو جن کو وکٹمائز کیا گیا, جن کو سزائیں دی گئیں, پھر ہم یہ انویسٹیگیٹ کروانا چاہتے ہیں کہ کیا وہ سزائیں درست تھیں یا غلط تھیں. اور آج بھی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں, I agree with you کہ سب کی ہونی چاہیے, مگر سر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندے کی کیوں نہیں ہوئی, جو خزانہ پہ بیٹھا ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے, جو ملک کا سب سے ٹاپ پوسٹ پہ بیٹھا ہے. بات ادھر سے ہی شروع ہوتی ہے کہ ان کی مورالیٹی کیا ہے, ان کی منی ٹرین کیا ہے, ان کے ایتھکس کیا ہے. سر ایک سیکنڈ مہر, ایک I cannot say کہ میرے خزانے پہ بیٹھے, مگر میں آپ سے سوال نہیں میں ایک عرض کرنا آپ کے خزانے میں آج جو بیٹھا ہے اس کے خلاف نیب کا کیس نہیں ہے, نیب ریفرنس نہیں ہے, ہیلی کاپٹر کیس ہے, بالکل ہے. اور آج بھی ہیلی کاپٹر جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے بقول فواد چودھری کے کہ وہ 55 روپے کلومیٹر پہ چل رہا ہے, تو یہ انویسٹیگیشن کرنے والی چیز, یہ آپ کا سرمایہ نہیں ہے, یہ آپ کا خزانہ نہیں ہے. اس وقت آپ کو اپنے خزانے کا فکر تھا, تو آج آپ کو اپنے خزانے کا کیوں نہیں فکر بھیجا عمران خان کو؟ بالکل سر, ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے, مگر آپ یہ نہ کہیں کہ بس میاں صاحب سے کیوں پوچھنا ادھر سے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں سے پوچھا گیا تو آج کیوں نہیں. اچھا جب آپ پہلے بات شروع کرتے ہیں معاشرے میں, بھائی میری بات سن لیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ ان کی ڈیمانڈ تھی تو اس بات کو بھی آج 4 سال گزر گئے ہیں, تو کیا اس کے بعد کوئی پاناما کے 450 بندوں کا ذکر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا آف شور کمپنی میں عمران خان کا ذکر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا آج علیمہ باجی کا ذکر کیوں نہیں آ رہا؟ بی بی کے پاس بھی آؤں. اوکے سینیٹر صاحبہ, آپ ڈیفنس کمیٹی میں کا حصہ بھی رہی ہیں, سینٹ میں بڑی متحرک ڈیبیٹس ہوتی تھیں, بات ہوتی تھی. صرف یہ کنٹروورسی نہیں ہے ویکنڈ کی نیب کے چیئرمین کے حوالے سے. بدقسمتی سے اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ بھی ہمیں آج ایوان میں دیکھنے کو مل رہا ہے, جدھر اپوزیشن کہہ رہی ہے, پہلے اپوزیشن نے ساتھ بھی دیا, پی ٹی ایم کے جو اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں کالیگز, اب آ کے آپ نے آج مراد سعید کی بھی تقریر سنی ہوگی, میں بھی چلائے دیتی ہوں. مگر بتائیے کہ یہ ڈیفنس کمیٹی کے اندر یہ باتیں زیر بحث کیوں نہیں آ رہی؟ یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ اداروں کے خلاف بیان بازی کرنا, لوگوں کو اکسانا, یہ چھوٹی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کل ایک بات کا مجھے احساس ہوا کہ شاید اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے. اتنا بڑا ثانیہ ہوا. آپ نے ابھی بتایا کہ میں ڈیفنس کمیٹی کی ممبر رہی ہوں. میں کم سے کم 4 دفعہ میران شاہ گئی ہوں, 1 دفعہ بکا خیل گئی ہوں, اور کئی دفعہ پشاور گئی ہوں, 2 دفعہ APS کے حادثے کے بعد بھی. مجھے معلوم ہے کہ افواج پاکستان نے کتنی قربانیاں دے کے اس علاقے کو جو ہے بالکل سیف بنایا تھا, پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا. آج وہ قربانیاں ضائع کیوں ہو رہی ہیں؟ ویئر واز دا پولیٹیکل لیڈرشپ؟ یہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا, اس کو پولیٹیکلی جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے تھا. کیا حکومت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ KP میں اس وقت PTI ہی کی حکومت ہے؟
कल वो हुकूमत कहाँ थी? ना सूबाई हुकूमत मुझे नज़र आई, ना मुझे डिफेंस जो है वो मिनिस्टर नज़र आए। डिफेंस कमेटी की तो आप बात जब करें जब ये पार्लियामेंट को कोई अहमियत दें। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट को जितना इररेलेवेंट कर दिया है, और पार्लियामेंट आज लगता है कि कंटेनर में और पार्लियामेंट में कोई फ़र्क नहीं समझती PTI के मेंबर्स। अगर आप मुराद सईद साहब की आज की गुफ्तगू आप चलाना चाहती हैं, आप चला लें, आप देख लें कि वो लहजा, यानी हुकूमत के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये देखें कि कल मगर उनकी बातों से आप इख्तलाफ करती हैं, उनकी बात तो गलत नहीं थी। देखिए, बात गलत नहीं होती। हुकूमत का काम जो है तकरीरें करना सिर्फ नहीं होता, हुकूमत का काम होता है मसाइल का हल तलाश करना। क्या ये सिविलियन जिम्मेदारी नहीं थी कि आप एड्रेस करें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, जो इनजस्टिस की बात होती है, जिसके ऊपर हालात ऐसे चले जाते हैं। बात सुन लेते हैं। उन्होंने जो वैलिड सवाल उठाए हैं ऐवान के अंदर, वो बात सेनेटर साहिबा की भी दुरुस्त है कि ये तकरीर नहीं करनी, ये काम करके दिखाना है, हुकूमत में आप हैं। मुलाहिजा कीजिए कि नकीबुल्लाह महसूद हमारा भाई जब कराची में शहीद हुआ, शहीद कराया गया, उसको कत्ल किया गया, तो उसके बाद से पीटीएम बना राव अनवर की गिरफ्तारी के खिलाफ। राव अनवर किसका बहादुर बच्चा था? आज क्यों चुप रहे हैं आप इससे? दूसरा सवाल, कल एक पार्टी के चेयरमैन की तरफ से बयान आया और एक खातून जो वहां पे बैठी है मॉडल टाउन के सानिया के ऊपर, जिनके हाथ उनके खून से रंगे हुए हैं, उस पे तो खामोश। ताहिर दौड़ की शहादत हुई थी, अफगानिस्तान से उनकी डेड बॉडी आ रही थी, वहां से NDS के इंचार्ज ने कहा कि हम ये बॉडी मंजूर पश्तीन और मोहसिन दौड़ को देंगे। मैं सवाल पूछता हूं कि उसका नाम है इम्तियाज वजीर, जो पेशावर यूनिवर्सिटी में पख्तून सेप का प्रेसिडेंट था। आपका और उसका क्या ताल्लुक है? ताहिर दौड़ की शहादत के बाद इम्तियाज वजीर जो NDS का इंचार्ज था, उसने क्यों कहा कि डेड बॉडी मैं आपको दूंगा? आपको और उसका क्या ताल्लुक है? वैलिड क्वेश्चंस बट नो एक्शन। पॉलिटिकल इनएक्शन की वजह से ये बुरान मजीद बिगड़ता चला जा रहा है। हारून अख्तर साहब, एक वक्फे के बाद इसका जवाब दीजिए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे अख्तर साहब, फरमाइएगा कि ये बात तो भारत दुरुस्त है कि ये तकरीरें, ये जज्बात, ये फायरी स्पीचेस ये करना कदरे आसान है सर, एक्शन क्यों नहीं हुआ? DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग से लेकर अब तक 2 हफ्ते से जायद गुजर चुके हैं, क्यों कोई हमने स्टैंडिंग कमेटीज में डिबेट नहीं देखी? क्यों वजीर आजम ने अपना मौक़िफ़ बयान नहीं किया? कोई इस हवाले से एक्शन नहीं हुआ। बल्कि हाई कोर्ट के अंदर भी जब PTM को बैन करने के हवाले से दरख्वास्त गई है, वो भी तहरीरी जवाब मांग रहे हैं, वजीर दिफा का, वजीर दाखिला का, हुकूमत वक्त का। आप इतना सुस्त रवि से और इतना लाइटली इस इशू को क्यों ले रहे हैं? मेहर, आपकी इजाज़त हो तो मियाँ जावेद लतीफ़ ने जो कुछ बातें की हैं नैब पे, वो मैं उस पर थोड़ा सा जवाब दे दूँ। देखिए, एक चीज़ तो अब क्लियर है कि इस सारी स्कैंडल से अकाउंटेबिलिटी का अमल नेगेटिवली इफ़ेक्ट हुआ है। जो हमारी पार्टी PTI की एक सोच है अकाउंटेबिलिटी के बारे में, तो उस पर तो आप वाज़े है ना जी कि ये कम अज़ कम इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं था। ताहिर खान साहब एक प्रोफेशनल हैं। अभी ये वाज़े कैसे है? अपोजिशन के लिए वाज़े नहीं है? मेरी गुजारिश सुन। ताहिर खान साहब एक प्रोफेशनल हैं और वो हर हुकूमत को, मैं 30 साल से जानता हूँ, हर हुकूमत उनसे एडवाइस लेती है और शायद हमारी हुकूमत भी उनसे कोई एडवाइस ले रही थी। पिछले 10 महीने में इस मुल्क की सियासत सिर्फ इस चीज़ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है कि मुल्क की 2 बड़ी पार्टियों की जो टॉप लीडरशिप है वो अकाउंटेबिलिटी से घिरी हुई है। वो अकाउंटेबिलिटी हमने नहीं शुरू की थी, हम इस प्रोसेस पे पूरा यकीन रखते हैं। अभी तक तो 10 महीने हम पे इल्ज़ाम लग रहा था कि आप यू आर इन कोहुट्स विद चेयरमैन नैब, उनके साथ आप लोग मिले हुए हैं। अब ऑल ऑफ अ सडन हमने ही चेयरमैन नैब के खिलाफ ये कार्रवाई कर दी है। अब आपको वाज़े नज़र आ रहा है। देखिए, ये एक ग्रे एरिया है इस स्टैचट में। ग्राउंड्स तो मौजूद हैं चेयरमैन, लेकिन प्रोसेस मौजूद है, प्रोसेस नहीं है। और आपकी हुकूमत को सस्टेन करने के लिए, रखने के लिए वो कुछ एक्शन से गुरेज कर नहीं देखें, ये महर, मैं एक पॉइंट बता दूं कि इनको हटाने का सिस्टम अभी स्टैट्यूट में मौजूद नहीं है। उसकी क्लैरिटी जो है वो सिर्फ मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी क्लियर नहीं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास प्रोसेस को ले जाना चाहिए कि मिसकॉन्डक्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट में डिटरमिन हो। ओके, नाउ हैविंग सेड दैट, एक चीज़ मुझे आज वाज़े हो गई है
کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی کی بات کی جا رہی ہے، تو ابھی میاں جاوید لطیف صاحب نے خود کہا کہ ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ 4.9 بلین کا انہوں نے بیان کیوں دیا تھا، اور یہ مختلف سزائیں جو دی ہیں نیب نے یہ کیوں دی تھیں. تو یہ مس کانڈکٹ سے فار بیونڈ جانا چاہتے ہیں اس نیشنل اسمبلی کمیٹی میں. اس لیے ٹی آرز کا جو آپ نے کہا یہ بالکل صحیح بات آپ نے کہی. جہاں تک پی ٹی ایم کا تعلق ہے، مراد سعید نے بالکل صحیح کہا. پی ٹی ایم نے جنم کب لیا وہ سب آپ کے سامنے ہے، میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا. راؤ انور کس کا بلو آئرڈ آفیسر تھا، میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا. اینڈ اس سے یہ بھی اب واضح ہوتا ہے کہ پیپل پارٹی آؤٹ آف دا وے جا کے اتنی سپورٹ پی ٹی ایم کی کیوں کرتی ہے. دیکھیے I would equate PTM with the MQM. MQM is a great party, okay, وہ نمائندگی کرتی ہے ایک بہت اہم طبقے کی اس ملک میں، لیکن اس کے کچھ لیڈرز ہمیشہ ہم کہتے رہے کہ ان کی پرابلم ہے. اسی لیے پی ٹی ایم جو ہے بہت اچھے لوگ ہیں، ان کی بات، سیاسی بات سننی چاہیے، ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات سننی چاہیے، لیکن ایک ایسا ادارہ جس کے آپ نے ذمہ پچھلے 5 سال سے ایک ایریے میں ٹیرر دور کرنا لگایا ہوا ہے، اور وہ ادارہ اگر ایک بیان دیتا ہے تو ہیئر اٹ سیریسلی، اوکے، ہیئر اٹ ایویڈنس پیش کرتا ہے تو ہیئر اٹ سیریسلی. اچھا ناؤ باقی آپ نے کمیٹیز کی مہر بات کی، کمیٹی کو کس نے روکا ہے جی؟ سینٹ کی تو ساری کی ساری کمیٹیاں لیڈ بائی دی اپوزیشن. کس نے روکا ہے سینٹ کی کمیٹیوں کو کہ وہ ان لوگوں کو بلائیں، وہ افسران کو بلائیں، وزراء کو بلائیں، سیکرٹریز کو بلائیں، اسٹیبلشمنٹ کو گزارش کروں اگر کسی نے روکا ہے جی انہیں؟ ہمایوں صاحب دو تین باتیں. ایک تو آپ حکومت میں، آپ اپوزیشن میں نہیں، یہ کام آپ کے کرنے کے سر، کہیں آپ وہی غلطی تو نہیں کر رہے جو پی ایم ایل این نے کی تھی. سن تو لیجئے، بالکل یہ آپ کی بات درست ہے سر، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاروں سو خاموشی تب تک پھیلی رہے جب تک کوئی سینٹ کا چیئرمین پہل نہ کرے. تو کچھ ذمہ داری وزیر اعظم پاکستان پہ عائد ہوتی ہے جدھر ادارے انڈر اٹیک آ رہے ہوں، جدھر اتنی بڑی پریس کانفرنس ایک ادارے کے ترجمان نے کر دی ہو. کہیں آپ وہ غلطی تو نہیں دہرا رہے جو پی ایم ایل این نے کلبھوشن یادو کے کیس میں کی تھی، جدھر اس کو پولیٹیکل اونرشپ نہیں دی، کبھی ان کے منہ سے نام نہیں لکھنا نواز شریف صاحب کے منہ سے کلبھوشن یادو کا، کوئی پولیٹیکل اونرشپ، فورن آفس بھی کمپلیٹلی لیم ڈک کی طرح بیٹھا رہا. وہ تب بھی گریوینسز تھیں سر، اتنا بڑا آپ کے ہاتھ میں ایک مورا آ گیا and there was no political ownership. Are you repeating the same mistake? We are not. ہم I am sure کہ behind the scenes بڑا انٹریکشن ہوگا اس وقت پاکستان کی فوج جو کہ آپریشن کر رہی ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ کہ کیا ایگزیکٹ صورتحال ہے. بڑے مذاکرات ہوئے ہیں پی ٹی ایم سے. یہ بیان ہے آئی ایس پی آر کا کہ پی ٹی ایم سے کسی قسم کا کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے، ان کی جو بھی جائز مسائل ہیں وہ سنے جائیں گے، حل کیے جائیں گے. بٹ کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں خود بتایا کہ یہ جو نیریٹو ہے، یہ جو نیریٹو ہے پاکستان میں آپ جا کے کہیں یونائٹڈ نیشن میں کہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اینڈ وین وی پریزنٹ ایویڈنس، وین دی آرمی سیز کہ دیر از ایویڈنس آف فورن انوالومنٹ اینڈ فورن فنڈس، دیٹ شوڈ بی ٹیکن سیریسلی ٹو. میں یہی تو کہہ رہی ہوں، میری بات ریٹریٹ کریں. مسئلہ طاہر داوڑ کہتا ہے ہمارے پاس ایویڈنس لے کر آئیں، ہم بھی بتاتے ہیں کچھ نہیں. یعنی کہ پھر سر اپوزیشن کی تو ایک اپوزیشن تو یک زبان ہے کہ وہ اپنی اپوزیشن افطار پارٹیز پہ بھی بلاتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی بھی کہہ رہی ہے کہ بالکل محب الوطن ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ کیوں آپ ایک ملک کو کمزور کر رہے ہیں when you're not on the same page؟ مسئلہ یہ ہے. بی آپ کو یاد ہوگا بھٹو کے دور میں بھی نیشنل پارٹی کو غدار قرار دے دیا، ضیاء نے آ کے ریوائیو کیا. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اس سے. وی ڈونٹ وانٹ کہ ہم دہرائیں وہی والی مسٹیکس. کیوں نہیں اس کے اوپر بیٹھ کے گفت و شنید ہو رہی؟ کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہچکچاہٹ حکومت کی طرف سے ہے، یا کہیں نہ کہیں آپ کی جانب سے بھی سیاست کی جا رہی ہے؟ کیونکہ نیب چیئرمین کی ایشو پہ تو کی ہے، کھل کے سیاست ہوئی ہے سر. میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاست ہوئی ہے. میرے خیال اپوزیشن نے بڑا میچیور پوزیشن لی ہے، کیونکہ نیب چیئرمین کا جب ایشو سامنے آیا تو اپوزیشن چاہتی تو اس کو ایکسپلائٹ کر سکتی تھی. لیکن اگر آپ اس کو اس کے پس منظر میں دیکھیں، جاوید چودھری صاحب کا انٹرویو، چیئرمین نیب کا اپنا بیان، وہ جب بات کرتے ہیں کہ میرے اوپر انفلوئنس ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اگر کیسز کھولوں حکومت کے اوپر تو حکومت گر جائے گی. اور جب ہمیں نظر بھی آتا ہے اجتناب، ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ سونامی ٹری کے اوپر کارروائی نہیں ہو رہی، ہمیں لگتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کیسز کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا، ہمیں لگتا ہے بی آر ٹی منصوبے کے اوپر خاموشی ہے، ہمیں لگتا ہے علیمہ باجی کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا، تو ڈیفینیٹلی سوال اٹھتے ہیں. صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. میں چاہوں گی میاں جاوید لطیف صاحب، آپ سن چکے ہوں گے، ایک دفعہ پھر سنیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہینڈل کیا جائے پولیٹیکلی ہینڈل کیا جائے، سیکیورٹی فورسز کو ایکسپوز نہ
کریں. ایکسپوز سے میرا مجھے لگتا ہے ان کی مراد یہ تھی کہ کنٹروورشل نہ بنائیں. ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے خواجہ صاحب کے بیان. پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دی جائے, اسپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس سارے مسئلے کو جو ہے اس کی چھان بین کرے. اسپیشل کمیٹی جو ہے نیول ایشو پہ بھی بنائیں, اس ایشو پہ بھی بنائیں. فاٹا کے جو ممبرز ہیں ان کو انکلوڈ کریں, کے پی کے ممبرز کو انکلوڈ کریں, پرویز خٹک صاحب کو انکلوڈ کریں. اسپیکر صاحب آپ چیئر کریں اس کمیٹی کو. جی میاں جاوید لطیف صاحب, کیا ایک تو ایبٹ آباد کے اوپر بھی کمیشن بنی, آپ لوگ نے تو اتنی ایک گرج برسنے والی, مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب لنڈن سے واپس آئے تھے, سارے صحافیوں کو بلائے, بریفنگ دی, اور کیا ان کا لہجہ تھا اور کیا ان کی کنوکشن تھی, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس کے اوپر انویسٹیگیشن. اپوزیشن میں تھے نا, تب ذرا بندہ دلیر بھی ہوتا ہے, اور اس کو پبلک کیا جائے اور اپنی غلطیوں سے سیکھا جائے. آپ آئے, آپ گئے, وہ رپورٹ آئی, وہ بند پڑی رہی, کچھ نہیں ہوا. سر کون سی غلطیوں سے, کس نے پبلک کرنا تھا؟ یہ سارے بیانات جو ہوتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کے کیوں دیے جاتے ہیں؟ نہیں مہر, جو بات آپ کر رہی ہیں بات تو آپ صحیح کر رہی ہیں, بھلے سب کی اس میں رسوائی ہے, ہم سب اس میں قصوروار ہیں. کوئی حکومت میں ہوتا ہے یا اپوزیشن میں ہوتا ہے, اس کا موقف کیا ہوتا ہے, مگر عمل کیا کرتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. کتنے کسی کے ہاتھ آزاد ہوتے ہیں, کتنے کسی کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں میرا خیال اس کو آگے لے کے جانے کی بجائے میں جتنا کہہ چکا ہوں یہ کافی ہے. مگر میں ایک جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, ابھی میرے بھائی ہمایوں اختر جو بات کر رہے تھے کہ یہ اس وقت مسلم لیگ کا حصہ ہی تھے, مسلم لیگ نون کا, جب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ کرپشن کے کیسز. بھائی بات یہ ہے کہ 12 اکتوبر 99 کو بھی جب حکومت ختم کی گئی تھی تو اس وقت بھی کرپشن کے, اس سے پہلے بھی 2 دفعہ حکومتیں پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کی ختم کی گئیں, اس وقت بھی کرپشن کے الزامات تھے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ کرپشن کے الزامات سچ ہوتے تو کبھی بھی طیارہ ہائی جیکنگ کیس جو ہے نہ بنانا پڑتا اور نہ اس میں سزا ہوتی. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی ایم کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے آج, اور ایم کیو ایم سے کے حوالے سے جو بات کی گئی آج, وہ نفیس لوگ ہیں, بڑے نمائندگی کر رہے ہیں, اور جب اس سے پہلے جو عمران خان ان کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے وہ بھی صاحب کے سامنے ہے. پی ٹی ایم کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ انتخابات میں پی ٹی آئی نے جب اپنے کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں جو کھڑے تھے وہ جو وڈرا کیے تھے, اس وقت ان کے کیا خیالات تھے, آج کیا خیالات ہیں, یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. ہاں میں یہ ضرور بات کروں گا کہ پاکستان کا دفاعی ادارہ اور اس کے جوان جو ہیں وہ یقیناً پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جان. میں میں ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دیں, مجھے آپ کے لوگوں نے جا کے اچھا ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ سیاسی جماعت کے بارے میں آپ کے بارے میں بھی نہ کبھی کہوں اچھا میری بات تو سن لیں, مخالف ہیں خاتمے بدہن, نہ کسی اور کے بارے میں کہا جائے. میری بات سن لیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب نے گناہ کیے ہیں, ہم سب نے قصوروار ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ باچا خان, جے ایم سید, آپ یہ دیکھیں اکبر بگٹی, یہ سب کے سب جو مختلف ادوار میں. اچھا یہ بڑی اہم بات آپ نے کی, یہ ڈر ہے سر, کیا یہ ڈر ہے کہ یہ تحریک جو ہے اس طرح کا روپ بھی ایک ڈھار سکتی ہے جدھر مورخ جو ہے ان کو وکٹم بنا دے گا؟ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, کہیں ملک کو خطرہ لاحق تو نہیں ہو سکتا؟ آپ کو لگتا ہے یہ پاسبلٹیز اور یہ خطرات ہیں؟ ہاں مہر, بات سیدھی سی ہے کہ میری ذاتی رائے میں کسی ادارے کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا. پاکستان کے تمام اداروں میں بیٹھے لوگ ہمارے بھائی بھتیجے بیٹے ہیں, کوئی غدار نہیں ہے. ہاں کسی سے غلطی ہو سکتی ہے, مگر اس کی غلطی کی وجہ سے پورے ادارے کو, پورے لوگوں کو, پوری جماعت کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. اب میں بات یہ کرنا یونائٹڈ چاہتا نیشن ہوں, سے انٹرونشن کی پلی کرنا, اپنی فوج کے خلاف جینوسائیڈ کی بات کرنا, یہ غلطی ہے؟ نہ میری عرض سن لیں, میری گزارش سن لیں. میں جو پہلے نام گنوا چکا ہوں, کیا انہوں نے ادارے کے متعلق اس طرح کی گفتگو کی؟ میں آج جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا نواز شریف کو غدار نہیں کہا گیا؟ نواز شریف نے کس ادارے کے متعلق کوئی ایسی بات کی؟ نریندر مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, یہ باتیں آپ نے سنی نہیں؟ جاوید لطیف صاحب, آپ لوگوں نے تو ابھی حال ہی میں سب نے اپنے اپنے سیاسی اہداف پورے کرنے کے لیے بیانات بھی کیے ہیں, کیمپینز بھی چلائی ہیں, مگر بات ادھوری چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ. مہر, میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ حوصلے سے میری بھی بات سنیں گی, اور بالکل ایک جب آپ نے سب کو وقفے کے بعد سن لوں سر؟ تو جی بات سنتی ہوں حوصلے سے, صبر و تحمل سے. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. جی جاوید لطیف صاحب, صبر و تحمل سے سنیں گے آپ کا جواب.
میں عرض یہ کر رہا ہوں مہر، دیکھیں آج کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے اداروں، آپ نے بہت سے مختلف جو جماعتوں کے لوگ ہیں ان کی کلپس سنوائے، تو آپ کبھی اسی کا بھی سنوا دیں جو حکومت وقت آج کے ہے اور اس کا جو سربراہ ہے، اس نے اداروں کے سربراہ جو ہیں ان کا نام لے کر کیا کچھ کہا، اس نے نام لے کر سب کچھ کیوں کیا اور اداروں کا گھراؤ کیسے کیا۔ اب آ جائیں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اس نے یہ بھی بات کی تھی کہ تھرڈ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے، تو پھر آج اگر ہم یہ بات کرتے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح کا انصاف ہوگا، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ 450 بندوں کا نام آیا، ایک بندے کو انویسٹیگیٹ کیا، اسی کو سزا، اور جتنی تیزی سے اس کا ٹرائل ہوا، جس طرح جے آئی ٹی بنی، کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی ہوا، شاید نہ ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ کوئی بتائے کہ یہ جو انتخابات تھے جو 2018 کے ہوئے، یعنی کہ ذرا سست روی سے چلتا، 15-20 سال چلتا تو پھر اچھا ہوتا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف نہیں ہے کہ عمران خان کی، علیمہ باجی کا، جہانگیر ترین کا، پرویز خٹک کا، میں ہزاروں نام لے دوں گا جو مجھے یہ پتا ہے ڈیو پروسیس آف لا فالو کیا گیا سر، اعلیٰ عدالتوں میں کیس گیا، سو موٹو گئی، انہوں نے احتساب عدالتوں میں بھیجا، ادھر 1.5 سال دیے گئے کہ بھئی منی ٹریل دے دو، منی ٹریل دے دو۔ میں اس طرح نہیں مناسب، میں یہ عرض کرتا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا میری بات کڑوی ضرور ہوگی لیکن حوصلے سے اگر سن لیں گے اس کا حل نکل آئے گا۔ میں یہ حل نکال دینا چاہتا ہوں بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر پوری قوم کو یکسو کرنا ہے، اگر پوری قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے، تو آزادانہ منصفانہ انتخابات کروائے بغیر جو ہے یہ اچیو نہیں کیا جا سکتا، اور قوم کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر مشرقی پاکستان کا کوئی حوالہ دے گا، کوئی اچکزئی کا حوالہ دے گا، کوئی بزنجوں کا حوالہ دے گا، ہمایوں صاحب سے موقف لیتے ہیں آپ کی بات کا۔ ہمایوں صاحب آپ نے بات سنی۔ جی میں تو یہی کہوں گا مہر کہ پچھلے 10 مہینے کی سیاست جو ہے یہ ایک بڑی انیوژل سی سیاست ہے کہ اس ملک کی 2 بڑی پارٹیوں کی لیڈرشپ پہ بڑے بڑے سیریس مقدمات چل رہے ہیں جو ہم سے پہلے کے شروع ہوئے ہیں۔ یہ ساری سیاست اس کے گرد ریوالو کر رہی ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اب نیب کے چیئرمین کا یہ ایشو آ گیا جو کہ الیجڈ ہے، اور اس میں مس کنڈکٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے نا جی۔ ہر کسی کو ویسی سوشل میڈیا اور ٹیپ دیکھ کے تو نہیں جیل میں بھیج دیں یا عہدوں سے علیحدہ کر دیتے، لیکن امریکہ ایران پہ اٹیک کرنے لگا ہے، مودی کی لینڈ سلائیڈ وکٹری ہو گئی ہے، اور ہمارے ملک میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے سوائے کہ جی نیب میں ہم نے کیا کرنا ہے اور نیب کے چیئرمین کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ بہت اچھی بات سر آپ نے سنا وزیر دفاع کیا غلط کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ، وزیر اعظم کو ان دونوں واقعات پر بیان دینے چاہیے، اگر یہ انحراف نہیں کیا تو اس کے بڑے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ کیا نہ کیا جی؟ ڈونٹ یو تھنک وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر اعظم کو بیانات دینے چاہیے کل کے ایشو پہ؟ یہ جو پی ٹی ایم کا ایشو ہوا ہے، کے پی کے، جی اٹس اے سینسٹیو ایشو، آئی ایم شیور کہ دیکھیے نا جی، ضروری نہیں ہوتا کہ حکومت بیان دے کے ثابت کرے کہ وہ کیا کام کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے حکومت کا بھی ویو یہ ہو کہ اس وقت خاموشی بہتر ہے، کسی نہ کسی سٹیج پہ ضرور بیان دے۔ دیکھیں آپ اس ملک کے سسٹم، کلبھوشن یادو پہ بھی خاموشی بہتر پائی میاں صاحب نے۔ یہ پی ٹی ایم جو ہے اس کے نمائندگی، میاں صاحب آپ نے بہت بولا ہے، میں 10-20 منٹ سنتا رہا ہوں آپ کو، 2 منٹ میری بات سن لیجئے، اوکے 2 منٹ صرف سن لیجئے۔ اس ملک کی سسٹم کو داد تو دیں کہ پی ٹی ایم کے نمائندے اس کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو داد تو دیں، and they've reached the assemblies of Pakistan under the system, okay? سو اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اور میں بالکل اس بات پہ پختہ یقین رکھتا ہوں کہ سیاسی قیادت جو ہے، سیاسی قیادت اور اپوزیشن اور یہ پارلیمنٹ اور یہ سینٹ، ان کی کمیٹیز جو ہیں یہ اپنا رول ادا کریں اور ان لوگوں کو اس سسٹم میں انوالو کریں اور ان کی بات سنیں، اوکے؟ سر ان چیک پوسٹوں کے اوپر کیمرے لگے ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے یا کوئی کسی قسم کا کیمرہ؟ کیونکہ یہ جو جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عوامی نمائندے جتنے بھی منہ زور ہو جائیں وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، تو پھر یہ ایکسپوز کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جی؟ ابھی سارے آدھے عوامی نمائندوں کی تو کیس چل رہے ہیں، تو یہ سٹیٹمنٹ تو مجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی
जो पीपल पार्टी की स्टेटमेंट आई है कि अवामी नुमाइंदा जब होता है तो वो ऊपर से उतरा हुआ धुला हुआ फरिश्ता नीचे आ जाता है, उसने ना माजी में कुछ किया होता है ना मुस्तकबिल में कुछ करेगा। एक मिनट इस पे आई वुड कल एक स्टेटमेंट इमरान खान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की एक स्टेटमेंट को लेके ढंडोरा पीटर है। मुझे ये बताएं कि ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है जो लेकर आए हम अपने सीनों पे लगा ले। कल क्या कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उनको इत्तला दी गई कि जी दावर ने हमला कर दिया। उन्होंने कहा वो इलेक्टेड मेंबर है, वो हमला कैसे कर सकता है, दैट वाज हिज ओपिनियन। ठीक है, उस ओपिनियन को लेके आपकी भी बात सही है, इलेक्टेड मेंबर्स क्या कभी चोरी नहीं करते? देखिए बात ये है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमीशन से उसके पेपर पास कराए, दैट वाज हिज स्टेटमेंट। उसको स्टेटमेंट को लेके आपने एक वफाकी महर इंडिया में 40% अभी नए इलेक्टेड जो आए हैं उन पे देखिए बात ये है कि असल चीज ये है हुमायूं अख्तर साहब, असल चीज ये है हुमायूं अख्तर साहब कि हुकूमत अगर वाकई खामोश रहती और अपना काम गाली गलौज के बजाय अपने काम पे तवज्जो देती तो आज मुल्क के ये हालात नहीं होते। और अगर अपोजिशन महर और अगर अपोजिशन तब्दील करना हुब्बुल वतनी का तकाजा यही था कि जो ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो मुल्क करनी चाहिए थी। और जो हुमायूं अख्तर बात कर रहे हैं वो भी बात सही कर रहे हैं कि इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं वो क्या दूध के धुले होते हैं। हाँ, बात सही कह रहे हैं, इसलिए कि इमरान खान साहब ने पुलिस वैन से PTI के मुलजम जो थे वो खुद छुड़वाए थे हमला करके। हाँ, ये बात दुरुस्त है। अरे मियां साहब, इमरान खान को आप जो मर्जी कहें, लेकिन इमरान खान के खिलाफ ओवरलैप हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड जी, हुमायूं साहब, इमरान खान को आप जो मर्जी कहें, मियां साहब इमरान खान पे करप्शन का किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है। ओके यार, कमाल हो गई है। करप्शन किस तरह की होती है भाई? करप्शन सिर्फ माल की नहीं होती, किरदार की होती है, झूठ बोलने की होती है और अपना इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। चले वो एक बात हो रही है, आप करप्शन को सिर्फ ये समझते हैं, किरदार के सर्टिफिकेट हर कौन किस्म देता की है? करप्शन उसमें शामिल है। कैसी बात करते हैं यार खान साहब आप? नहीं आप क्या, चले मैं आखिरी नोट इस बात, आप कुछ कहना चाह रही हैं कह लीजिए, क्योंकि मैं ये कहना चाह रही थी कि बिलावल भुट्टो की पूरी आप जो है स्टेटमेंट अगर सुने, उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे सामने टेलीविजन नहीं है, मैं मेरा हुमायूं साहब स्टेटमेंट को लेके पूरी जो है मीडिया समझ गया, मेरे पास वक्त की किल्लत है, आपकी बात पॉइंट आ गया है। हुमायूं साहब, ये डार साहब की एक्सट्रेडिशन का भी मामला MOU साइन कर लिया गया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब UK होम ऑफिस में रिक्वेस्ट जाएगी, वो उसको सर्टिफिकेट जारी करेंगे, उधर अदालतों में जाएगा, पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाएगा उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए, वापस लाने के लिए। तो एक्चुअली मेरा ये सवाल आपसे है जावेद लतीफ साहब, क्या बेहतर ना हो कि वो खुद ही वापस आ जाएं और इतनी हजीमत का सामना ना करना पड़े? देखें, हर बंदे का अपना ज़ाती फेल है, सोच है। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ को सज़ा हुई, लंदन थे, उससे सज़ा काटने के लिए अपनी बेटी के साथ वो पाकिस्तान आए, ये उनका अपना किरदार है। अब डार साहब का अपना किरदार है, वो समझते हैं कि वहाँ जो है इंसाफ नहीं मिल रहा तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत। ये सारे अपने अपने हरे बंदे का ख्याल है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आप आपकी एक्सट्रेडिशन के हवाले से कल अपडेट करेंगे डिटेल में। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।